انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس سے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء میرا خیال ہے کہ وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اس کے رویے سے. تو یہ آپ کی اس پر جو ہے وہ رائے ضرور ہمیں چاہیے ہوگی کہ اس کو. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، میں ایک نفسیات دان ہوں ایسی طرف سے. ماشاء اللہ. تو میں ان سے سب سے پہلے ملنے والوں میں سے تھا. جب انہوں نے بات کام شروع کیا تھا تو میں شاید آج سے بہت عرصہ پہلے ملا، اور میں نے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، ان کو ان کی فالوئنگ بھی. دو خرابیاں میں نے ہمیشہ کہتا ہوں، دو خرابیاں ان کی جو غامدی صاحب کو ایسے آئی ہیں. غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں جی بالکل، لیکن ان کی جو فکر ہے اس میں سے کچھ حصے ایسے ہیں جس سے سیکولر اور لبرل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ان کی بھی فکر جو ہے، ان کی جو ہے، ان سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی طرح پرویز کی فکر سے کہ جو بے مذہب لوگ ہیں، اسلام کے دشمن لوگ ہیں، وہ اس کو آ کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اسلام، کیونکہ بنیادی طور پر اسلام کے خلاف گفتگو کرنے کی جرت کسی کو نہیں. وہ مولوی کو گالی دے کے اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے، تو مولوی کو یہ بھی گالی دیتے ہیں، وہ بھی گالی دیتے تھے، پرویز بھی گالی دیتا ہے. تو ان نفسیات طور پر ان کے اندر ایک کہتے ہیں ہمارے ہاں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، توجہ کا طالب ہوتا ہے انسان جو ہے مستقل. اچھا، وہ جب ایک خاص سطح سے آگے نکل جائے نا تو پھر وہ مستقل طور پہ وہ توجہ کی مرکز رہنا چاہتے ہیں. وہ جو الٹی سیدھی رکھتے ہیں، جو بھی چاہے وہ کرتا پھرتے ہیں. مطلب وہ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ 19 گریڈ کے افسر رہے ہیں، بہت ایک 19 گریڈ کا افسر اس ادارے کے اندر ایک معمولی، وہ اکثر مجھے پتا ہے میں گورنمنٹ کا ملازم رہا ہوں بھائی، بالکل ایسی ہے کہ جس سیکٹری کے باہر جو پین کھڑا ہو گیا جی مجھے سب پتا ہے سیکٹری اندر کیا کر. تو اس طرح کی حرکتیں بھی وہ کر جاتے ہیں کئی دفعہ. میں کبھی دوستانہ مشورہ ہے کہ بالکل، اور کسی ایک نفسیاتی صورتحال کا شکار. یہ بھی جو جتنے بھی اسرائیل کے بارے میں بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں پہلے کچھ کیا کہ اگر یہ فوج جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑی ہو کے بھی کہے تو لوگ ان کو ماننے کا تیار نہیں. پھر ان کے پتہ نہیں کیا کلپ ہوئی، پھر وہ عمران خان کے بارے میں شروع ہو گئے. تو ان کے اندر اس کہتے ہیں ایک اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اسی لیے وہ اپنی بے شمار چیزوں جو ہیں ان کو، اگرچہ کہ بعض چیزیں بہت اچھی کرتے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب چیزیں نکالو گے تو پھر یہی ہوگا. مطلب یہ جو دو چیزیں جس پہ انہوں نے پورا شروع کیا، چشتی رسول اللہ اور وہ دوسرا تھا جو تھا اپنا کیا نام ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. یہ میں حالانکہ آپ نے اس لائبریری میں بیٹھے ہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا. چشتی رسول اللہ ملفوفات کے اندر کہیں کسی نے آج سے 2 سال پہلے لکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد اشرف علی تھانوی تو کسی رسالے کے اندر ایک مضمون چھپا ہوا وہ نکال کے، یہ تو بالکل ایسے نا کسی شخص کو کسی پورے کی پوری اس کی قوتوں طاقتوں کو بدنام کرے. مجھے چشتی مرحوم جنہوں نے اتنا کام کیا دین کے لیے، پھر اشرف علی تھانوی صاحب جیسا کام شاید ہی کسی نے کیا، لیکن پورا اس کو ملائن کرنے بدنام کرنے والی صورتحال ہے. اس قسم ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ یوں گزر. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اپنا یہ چھاپتے کیوں ابھی تک. اب اتنا بڑا انبار لگایا ہوا ہے حدیث کی کتب کا، تو حدیث کی کتب میں جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو ملا علی قاری کی اتنی بڑی موضوعات کبیر کے ذریعے چلے جاتی ہے، امام ابن جوزی کی اتنی بڑی موضوعات تو وہ بھی تو چھپی ہوئی ہیں، وہ چھپی چلی جا رہی ہیں. اس سے تو نہیں ہوتا سارا کچھ معاملہ. بہرحال چھوڑیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف کبھی کبھی جب ان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی صحت جو ہے نا اس کو تحفظ کرے. بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا. ماشاءاللہ آپ کی مولانا طارق جمیل صاحب سے حالیہ ملاقات ہوئی جی ہے. اچھی ملاقات رہی. تو کیسی ان کی طبیعت کیسی تھی؟ جی بہت اچھی. مولانا کے میں تلمبہ گیا تھا جی، بڑا زبردست. مولانا صاحب ایک مولوی بھی ہیں اور رئیس بھی ہیں زبردست. ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ. اور وہ یہ جو تنازع ہوا ہے ان کا اور تبلیغی جماعت کا، تو وہ نہیں وہ انہوں نے بتایا تھا مجھے واقعہ. نہیں وہ بیسیکلی دیکھیں رسول اکرم کی ایک حدیث سے بات ختم کرتا ہوں، لمبا نہیں کرتا. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صاحب نعمت کے حاسدین ضرور ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اسی بات کو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عطا کیا. جی معزز سامعین، آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے. یہ جو نورانی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی توانا آواز ہمیشہ